شادی آسان عمل ہے، اسے مشکل مت بنائیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ آج کی ویڈیو کی تحریر رفیع صحرائی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں نمود و نمائش کو فرض سمجھ لیا ہے اور فرض کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بھارت کی آل انڈیا کانگریس پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم پاکستانیوں کو جنگ سے نہیں بلکہ ثقافت سے ماریں گے۔ ان کا کہا سچ ثابت ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں انڈر ڈرائنگ رومز، کچن اور بیڈ رومز تک بھارتی کلچر نے رسائی حاصل کر لی ہے۔ ہم کبھی ٹی وی کیبل نیٹ ورک پر انڈین فلمیں اور ٹی وی ڈراموں کا رونا رویا کرتے تھے، مگر سوشل میڈیا نے تو کیبل نیٹ ورک اور ڈش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف ہمارا ٹین ایج سے لے کر بلکہ ادھیڑ عمر کے افراد بھی، مرد اور خواتین سب ہندوانہ اور ہندوستانی رسم و رواج سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں۔ نہ صرف آگاہی رکھتے ہیں بلکہ مختلف تہواروں اور خاص طور پر شادی کے موقع پر پورے اہتمام سے ان پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں، نمود و نمائش میں رسم و رواج اور دوسروں پر سبقت لے جانے کی شعوری کوشش بھی کی جاتی ہے۔ نتیجتاً جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سرمایہ برباد کر بیٹھتے ہیں اور جو افورڈ نہیں کرتے وہ دوسروں کی اندھادھند تقلید میں برباد اور مقروض ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، شادی ایک فرض ہے، اسے فرض سمجھ کر ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ اسلام میں شادی کو بہت آسان بنایا گیا ہے، مگر ہم نے جب تعلیمات اسلامی سے روگردانی کی تو شادی کی سادہ اور آسان عمل کو سب کے لیے مشکل بنا کر رکھ دیا۔ شادی میں دلہن والوں کی طرف سے لڑکی کے نکاح کے بعد باراتیوں کے مشروبات اور سادہ کھانوں سے تواضع کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ کھانا بھی کھلایا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، صرف مشروب سے ہی کافی رہتا ہے۔ بارات صرف چند قریبی لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے۔ دولہا ولیمے کی صورت میں چند عزیز اور دوستوں کو کھانا کھلا دے تو بھی کافی رہتا ہے، شادی کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا اس کے بالکل برعکس ہے۔ پہلے تو لڑکی ڈھونڈنے کے لیے پورا صوبہ پھریں گے، پھر لڑکی کی نادیدہ اور نامود خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ سے بڑھ چڑھ کر لڑکی کی تلاش میں گھر گھر چکر لگائے جائیں گے اور لڑکی والوں کے گھر میں دعوتیں اڑائی جائیں گی۔ لڑکی کو دیکھنے اور جانچنے کی باری بعد میں آئے گی۔ سب سے پہلے تو ٹیبل معائنہ کیا جائے گا، گھر والوں کی حیثیت کا اندازہ لگایا جائے گا کہ کس قدر جہیز ملنے کی توقع ہے۔ اگر پہلے مرحلے میں میزبان پاس ہو گئے تو اگلے مرحلے میں سلیقہ شعاری کو چیک کرنے کی بجائے دیکھا جائے گا کہ گھروں اور کمروں کی سجاوٹ میں کس قدر قیمتی سامان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر لڑکی سرکاری ملازم ہے تو اس پر اضافی نمبر بھی مل جائیں گے۔ سسرال کے گھر کا معاشی بوجھ بھی مستقبل میں اٹھانا پڑے گا، یہ سوچ رکھی جاتی ہے۔ پھر لڑکی کو دیکھنے کی باری آئے گی۔ آنکھوں میں چھریاں تیز کر کے لڑکی کو کسائی کی نظر سے دیکھا، پرکھا اور تولا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے معیارات کی فہرست کو ذہن میں تازہ کر کے ایک ایک پوائنٹ چیک کیا جائے گا۔ پھر بے شرمی کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ جہیز میں لڑکی کو کیا کچھ دیا جائے گا۔ اپنی ڈیمانڈ کی فہرست سے جہیز کی فہرست کا تقابل کیا جائے گا اور آخر میں یہ کہہ کر سوچ کر بتائیں گے ٹال دیا جاتا ہے۔ لڑکی والوں کو انتظار اور امید بیم کی کیفیت میں مبتلا کر کے اگلی لڑکی دیکھنے کی تیاری شروع کی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں نے وتیرہ بنایا ہے کہ اچھا اور بہترین کھانا کھلانے کے لیے لڑکی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ناظرین، لڑکیوں کے والدین کھانا کھلا کھلا کر اور تواضع کر کر کے کنگال ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ بیٹیوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، وہ تواضع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مگر لوگوں کے رشتوں کی تلاش کو مشغلہ بنانا بہت ہی غلط بات ہے۔ اکثر بچیاں ان پیشہ ورانہ رشتے ڈھونڈنے والیوں کی خاطر خواہ کر کے مایوس اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کتنی ہی بیٹیاں جہیز کی ڈیمانڈ پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے بالوں میں چاندی لے کر والدین کی دہلیز پر بیٹھی نظر آتی ہیں۔ غریب گھرانوں کی نوجوان بیٹیاں رو رو کر فریاد کر رہی ہیں تاکہ ہماری عمر کو بڑھنے سے روک لو ورنہ ہماری شادی کر دو۔ اب آ جاتے ہیں شادی کی رسومات کی طرف۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، شادی کے لیے دو ہی شرائط ہیں، نکاح اور ولیمہ، مگر ہم نے تو پرتعیش تقریبات اور پیچیدہ رسومات کے شادی کے بندھن کو بری طرح سے جکڑا کر رکھ دیا ہے۔ منگنی پر سونے اور ڈائمنڈ کی انگوٹھی دونوں جانب سے، لڑکی کے ہاتھ پر رقم رکھنا، اس کے بعد مہمان حسب توفیق دستور دولہا دلہن کو نقدی کی رسومات اور سلامی دیتے ہیں۔ اس کے بعد پرتعیش کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بیوٹی پارلر سے تیار دلہن کو مہنگا ترین لباس پہنایا جاتا ہے، خاص طور پر اس موقع کے لیے تیار کروایا جاتا ہے جو کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے کی مالیت کا ہوتا ہے۔
मेहमान खवातीन भी एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कीमती मलबूसात पहनती हैं और महंगे ब्यूटी पार्लर से तैयार होती हैं। मेहंदी का फंक्शन तो आजकल शादी के फंक्शन से भी मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया है। चमकीले भड़कीले लिबास, इंडियन गानों पर सारी रात रक्स से एक अजीब सी जुनूनी कैफियत का माहौल बन जाता है। इस फंक्शन पर दिल खोल कर पैसा खर्च किया जाता है। बारात वाले दिन सूरत हाल इससे भी ज्यादा आगे चली जाती है। बारात के साथ लग्जरी गाड़ियों में लंबी कतार दरअसल हैसियत से बढ़कर हैसियत दिखाने की रंगबाजी होती है। सैकड़ों बाराती साथ लेकर आना दुल्हन के बाप पर नावाजिब बोझ डाला जाता है। हालांकि इनको कदरे इकट्ठा करना जरूरी भी नहीं होता। लोगों को वलीमे पर बुला लिया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं। दुल्हन के वालिद का क्या गुनाह है कि इस पर सैकड़ों लोगों का बोझ मेहमान नवाजी के नाम पर डाल दिया जाता है। अपनी नाक बचाने के लिए दुल्हन के वालिद को अपनी हैसियत से बढ़कर कम से कम 4-5 किस्म के खानों का एहतमाम करना पड़ता है। इसके बाद भी खतरा रहता है कि मेहमानों की खातिर में कोई कमी ना रह जाए, जबकि अपनी चादर से ज्यादा पाँव वो जहेज देकर पूरा कर लेता है। अगले दिन वलीमे में भी यही सूरत हाल नजर आती है। मेहमान खवातीन जर्ग बर्ग लिबास और खूबसूरत तैयारियों के साथ आती हैं। खवातीन की जानिब से खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है एक तकरीब में पहना हुआ लिबास दूसरी तकरीब में ना पहना जाए, वरना सबकी होगी। वलीमे में भी 4-5 खाने पेश किए जाते हैं, जबकि मेहमानों की तरफ से दूल्हा दुल्हन वालों के खाने का तकाबुली जायजा भी लिया जाता है। शादी के बाद जब दूल्हा और दुल्हन के घर वाले हिसाब लगाने बैठते हैं तो पता चलता है कि दिवालिया निकल गया है। अब कई सालों तक बचत करके अपनी जरूरियात की कुर्बानी देकर शादी पर लिया गया कर्ज लौटाना होगा। इसके बाद ही अगले बेटे या बेटी की शादी के बारे में सोचा जाएगा। शादी में शरीक होने वाले रिश्तेदार अलग परेशान होते हैं कि शादी के रसूमात में शिरकत करके इनका बजट भी अपसेट हो चुका है। इस्लाम ने शादी को इस कदर आसान और काबिल अमल बनाया है कि ना दुल्हा पर बेजा बोझ है और ना ही दुल्हन वालों पर लग्जरी जहेज की कोई कैद। अगर हम अपनी असल को पहचान कर चलें और गैरों की तकलीद ना करें तो जिंदगी कितनी आसान और आसूदा हो जाएगी। आइए अहद करें कि शादी को इस्लामी तरीके के मुताबिक सादा और आसान बनाएंगे ताकि बेजा इसराफ से बच जाएं और कोई बेटी वालिदैन की दहलीज पर बिन ब्याही भी बैठी नजर ना आए। अपनी मट्टी पर ही चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पर चलोगे तो फिसल जाओगे। शादी के इस फरीजे को हमने किस कदर मुश्किल बना दिया है, क्या हम इसे आसान बना सकते हैं या नहीं? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।